ہماری قوم میں، ہمارے معاشرے میں سب سے بڑی کمی ایک ہے جو محاسبہ کرنے سے معلوم ہوئی کہ آج کے وقت میں، دور حاضر میں، ہمارا نوجوان طبقہ جو ہے نا وہ زنا کی طرف کو بہت مائل ہوتا جا رہا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ ایک ہے۔ حضور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سرکار نے فرمایا نکاح کو آسان کرو، اتنا آسان کرو، اتنا آسان کرو کہ زنا کرنا مشکل ہو جائے۔ لیکن دور حاضر میں، 15ویں صدی میں فی الحال تو یہ زنا کی کثرت ہونے کی وجہ بس ایک ہی معلوم ہوتی ہے۔ سرکار نے فرمایا زنا مشکل ہو جائے، نکاح کو اتنا آسان کرو، لیکن معاملہ اس کے برعکس ہے، معاملہ الٹا ہے۔ ہم نے نکاح کو اتنا مشکل کر دیا، اتنا مشکل کر دیا جی کہ زنا کرنا آسان ہو گیا، زنا کرنا آسان۔ اور ایک بات اور، قرآن پاک میں رب نے ارشاد فرمایا، آیت کریمہ کا مفہوم ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ آج کے وقت میں لوگ دکھاتے ہیں نا، ہر گلی میں، ہر محلے میں، ہر شہر میں، ہر قصبے میں، ہر گاؤں میں، گلی گلی، ڈگر ڈگر، نگر نگر عاشق بیٹھے ہوئے ہیں، ہے کہ نہیں؟ مجازی محبت کو محبت حقیقی سمجھتے ہیں لوگ، ہے کہ نہیں؟ پوچھو بھائی، کیوں رات اپنی بیکار کیا کرتے ہو؟ کیوں کسی لڑکی کے چکر میں رات بھر اپنی جو ہے نا وہ نازیبا کلمات، وہ گفتگو جسے سن کر کے اللہ اکبر شیطان بھی پناہ مانگے، کیوں کیا کرتے ہو؟ تو نوجوان بھائی کہتے ہیں ہم محبت کرتے ہیں، محبت ہے ہمیں اس سے۔ ہم کہتے ہیں جی یہ محبت نہیں، یہ محبت نہیں۔ محبت بندے کو جب کسی سے ہوتی ہے نا تو اس کی عزت کا تحفظ کرنے کی بندہ کوشش کرتا ہے، لیکن یہ کیسی محبت ہے جی کہ محبت نام دے کر کے وہ سارے کام ہوتے ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس کے متعلق یہ فرمایا، سرکار نے فرمایا جب تک بندہ زنا میں مصروف رہتا ہے نا تب تک اس کے قلب سے، اس کے دل سے ایمان نکال لیا جاتا ہے، وہ جو ہے نا بے ایمان ہو جاتا ہے اس وقت جب تک زنا جیسی بری بیماری میں مصروف رہتا ہے۔ آپ ذرا مجھے بتائیں جی، کہیں ایسا نہ ہو، اللہ نہ کرے، کہ آپ زنا جیسی بری بیماری میں مصروف تھے، اسی وقت حضرت عزرائیل علیہ السلام آ گئے، آپ کی روح کو قبض کر لیا، پھر مجھے بتائیں اس وقت میں تو ایمان بھی نہیں تھا نا دل میں، پھر بنے گا کیا؟ اگر ایمان کے ساتھ بندہ دنیا سے نہیں گیا پھر ہونے والا کیا ہے جی؟ کچھ نہیں ہونے والا۔ اس لیے اس سے بچنے کی کوشش کیجیے گا، بہت بری بیماری ہے یہ زنا جو ہے نا، بہت بری بیماری۔ سرکار کائنات علیہ السلام نے فرمایا جہنم میں ایک بات یہ ایسی ہے، اللہ اکبر، کہ وہاں پر جو ہے نا جب اس طبقے میں لوگ ہوں گے نا، جہنم کے اس گھڑے میں جو لوگ ہوں گے نا، ان کو کیا پلایا جائے گا؟ فرمایا گیا عورتوں کی شرمگاہوں سے جو پیپ نکلے گا نا، وہ خون جو نکلے گا نا، اتنا بدبودار، اتنا بدبودار، دنیا والے اگر اس کی بو سونگھ لیں نا، سرکار فرماتے ہیں اس کی بدبو سونگھنے سے ہی مر جائیں گے۔ عورتوں کی شرمگاہوں سے جو خون نکلے گا پیپ کی شکل میں، وہ پلایا جائے گا۔ کس کو پلایا جائے گا؟ سرکار نے فرمایا جو بندہ دنیا میں زانی تھا، جو زنا کرتا تھا، اس کو وہ پلایا جائے گا۔ اللہ اکبر میرے بھائی، ذرا سوچے تو صحیح، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کس کو آپ نے محبت کا لقب دے دیا ہے کہ نہیں؟ اپنی ساری نفسانی خواہشات پورا کرنے کو محبت کا لقب دے دیا گیا جی۔ یہ محبتیں نہیں ہیں، محبتیں نہ کرو مجازی۔ حالانکہ میں مانتا ہوں فطرت ہے انسان کی، دل ہے نا، اس میں محبت ہوتی ضرور ہے، لیکن محبت جب تک دائرے میں رہتی ہے نا، لمٹ میں رہتی ہے، تب تک محبت رہتی ہے کہ نہیں؟ لیکن جب لمٹ کراس کرتی ہے، جب جو ہے نا حد جو قائم تھی اس قائم سے اور بندہ آگے بڑھتا ہے نا محبت میں، اب وہ محبت نہیں رہتی جی، اب وہ سزا بن جاتی ہے۔ اس لیے اس سے بچنے کی کوشش کیجیے گا۔ ہماری قوم میں، ہمارے معاشرے میں سب سے بری اس وقت جو بیماری ہے نا،
میں تو کہتا ہوں 99% جو ہے نا یہ بلا پھیلتی ہوئی جا رہی ہے۔ ایک اس کی وجہ اور کیوں پھیل رہی ہے یہ بلا، یہ بھی ذرا سن لیں کہ والدین جو ہے نا اپنے بچے کی جب عمر ہو جاتی ہے نا، جب بلوغیت پر بچہ پہنچ جاتا ہے، والدین اس کی شادی کرنے میں تاخیر کرتے ہیں۔ مجھے بتائیں جب نفسانی خواہشات کس عمر میں زیادہ ہوتے ہیں؟ اب سب اشارتاً سمجھے اس عمر میں ہوتے ہیں نا، اس عمر میں بچے کی شادی والدین کرتے نہیں، پھر کرے گا کیا؟ اس کا یاد رکھیے گا۔ فرمایا گیا سرکار کائنات علیہ السلام نے فرمایا جب بچہ یا بچی بالغ ہو جائے نا، اس کے نکاح کی تیاری کرو۔ لڑکا جب بالغ ہو تو لڑکی کوئی دیکھ کر کے ٹھیک ٹھاک اس کا نکاح کر دو، لڑکی جب بالغ ہونا اس کے لیے لڑکا دیکھ کر کے پھر نکاح کرو۔ لیکن ہمارے معاملات کیسے ہیں؟ ہمارے معاشرے کی حالت کیا ہے؟ ہماری قوم کی حالت کیا ہے؟ سچویشن کچھ اس طرح کر رکھی ہے، کچھ جو ہے نا سیٹھوں نے، کچھ جائیداد والوں نے، کچھ جو ہے نا مالدار شخصیات نے، لیکن مالدار لوگوں نے یوں کر رکھا ہے کہ بھائی آپ ذرا دیکھ لینا لوگوں کی عمریں، بچوں کی عمریں کتنی ہو گئی، 25 سال ہو گئی، 30 سال ہو گئی۔ ہم نے اپنی ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا 35 سال کے لڑکے گھومتے ہیں، ان کی نکاح، ان کی شادی نہیں ہوئی، ان کا نکاح نہیں کیا۔ مجھے بتائیں نا جب اتنی عمر ہو گئی آپ ان کی شادی نہیں کرتے، ان کا نکاح نہیں کرتے، عقد نہیں کرتے، مجھے بتائیں پھر کریں گے کیا؟ کہیں نہ کہیں تو وہ اپنا جو ہے نا اپنی جوانی ضائع کریں گے نا، نفسانی خواہشات کہیں نہ کہیں پر تو اپنے مٹائیں گے نا۔ اس لیے خدا را والدین سے بھی گزارش ہے اپنے بچوں کی طرف دیکھیں، لڑکوں کی طرف دیکھیں، لڑکیوں کی طرف دیکھیں، جو عمر ہے شادی کی اس عمر میں کرنے کی کوشش کیجئے گا۔ نہیں، یاد رکھیے گا میری بات، سوال میدان محشر میں والدین سے بھی ہوگا کہ اپنے بچے کو کس طور پہ پالا تھا، کس طور پہ پرورش کی تھی، جب عمر ہو گئی تھی شادی کی، جب نکاح کا وقت ہو گیا تھا بچے کا تو آپ نے نکاح کیوں نہیں کیا تھا؟ اسی والدین جو ہے نا اس پر ذرا زور ڈالیں۔ لیکن آج کے وقت میں تو میں تو سمجھتا ہوں کہ جو ہے نا بچہ جیسے ہی بالغ ہو جائے فوراً اس کا نکاح کر دیا جائے، اس سے وہ گناہوں سے محفوظ رہے گا۔ بالغ ہو گیا، آپ نے نکاح نہیں کیا، یاد رکھیے گا اس کا گناہ والدین کے سر پر پڑے گا۔ اگر بندہ حرام کاری میں مصروف ہو گیا، حرام کاری کی طرف رغبت اختیار کر لی، اس لیے خدا را اس سے بچنے کی کوشش کیجیے گا۔ بہت بری بیماری ہے، بہت خطرناک، اس کے لیے عذاب تیار کیے گئے ہیں۔ زنا جیسی بری بیماری، اور سرکار کائنات علیہ السلام نے تو سرٹیفکیٹ دے دیا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرما دیا میاں اگر تم نے کسی کی بہن کے ساتھ زنا کیا، کسی کی بیوی کے ساتھ زنا کیا تو یہ ایسی بری بیماری ہے کہ تمہارے اوپر لوٹائی جائے گی۔ اگر تم نے کسی کی بہن کے ساتھ زنا کیا، کسی کی بیوی کے ساتھ زنا کیا، کسی کی ماں کے ساتھ زنا کیا نا، سرکار نے فرمایا یاد رکھو آگے تمہاری بھی ماں ہے، آگے تمہاری بھی بہن ہے، آگے تمہاری بھی بیٹی ہے، تمہارے گھروں پر یہ لوٹایا جائے گا۔ لیکن اس لیے اس سے بچنے کی کوشش کیجیے گا، اس سے بچنے کی اپنی عزت کا تحفظ کیجیے گا۔ اپنے گھر پر ذرا نظر کر کے دیکھیے گا نا، ہمارے گھر پر بھی بہن بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، بیوی بھی ہے، سب کچھ ہیں، اور سرکار کائنات علیہ السلام نے جو فرما دیا وہ اٹل ہے، وہ سرٹیفکیٹ ہے ہمارے لیے۔ اس لیے سرکار کی بات پر غور کرنے کی کوشش کیجیے گا، اس سے بچیں، لیکن خود بھی بچیں اور اپنے گھر والوں کو بھی بچائیں، اہل خانہ کو بچانے کی کوشش کریں، اس لیے کہ آپ کی وجہ سے اگر کوئی بچ گیا، آپ کے کلمات سے یا آپ کے جو ہے نا ہاتھ کی وجہ سے، آپ کی زبان کی وجہ سے کوئی بچانا، تو جتنا وہ اس کو بچنے کا ثواب ملے گا نا، آپ کو اس کے بچانے کا بھی ثواب ملے گا۔